بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام عظیم کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرما دے جو ہر غرور و تکبر سے پاک ہو۔ آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 سے سٹارٹ کرنا ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جو اس اطاعت سے پھر گیا، وما ارسلناک، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، علیہم حفیظا، ان کا محافظ بنا کر۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طَاعَةٌ، ہم نے اطاعت کی، فَإِذَا بَرَزُوا، اور جب باہر نکل جاتے ہیں، میں عندک، آپ کے پاس سے باہر چلے جاتے ہیں، بیتا طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک گروہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، غیر الذی تقول، جو آپ نے بات کہی ہوتی ہے اس کے خلاف۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے جو وہ بیان کرتے ہیں یا جو وہ مشورہ دیتے ہیں، جو رات کو وہ مشورہ کرتے ہیں اللہ اس کو لکھتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے درگزر کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں جی محاورتاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس نے رسول کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے روح گردانی کی تو ہم آپ کو ان پر نگہبان بنا کر، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ آیت نمبر 81 کا محاورتاً ترجمہ یہ ہے، اور ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا، اور پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس رات کو رائے زنی اور سازشی مشورے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات بھر منصوبے بناتے ہیں۔ بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے معنی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور رسول کی اطاعت دلیل ہے، حجت ہے۔ امام شافعی نے الرسالہ میں ذکر کیا کہ ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرض کیا ہے، مثلا حج، نماز، زکوٰۃ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان چیزوں کے بارے میں بیان ہی نہ ہوتا اور آپ کو اس کی تشریح نہ فرماتے تو ہم ان کو کیسے ادا کر سکتے تھے، اور کسی بھی عبادت کو انجام دینا ہمارے لیے کسی طرح بھی ممکن نہ ہوتا
اور جب احکام شریعہ کا آپ کے بیان کے بغیر ادا کرنا ممکن ہی نہیں تو پھر آپ کی اطاعت اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ امام مسلم بن حجاج کشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک تھی جو آپ کو سنائی ہے۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ امیر کی اطاعت کی حد کیا ہے۔ امیر کی اطاعت اگر نافرمانی امیر کا جو حکم ہے وہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس امیر کی اطاعت واجب ہے، اور اگر وہ نافرمانی کا حکم دے دے تو پھر اب اس کی اطاعت حرام ہے امیر کی۔ اور اسی طرح کا ہی حکم شوہر کے احکامات کے لیے بھی ہے اور ماں باپ کے بھی، کہ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف حکم دیں تو ہمیں ان کا کہنا ماننے کا حکم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دینا اللہ ہی کا حکم دینا ہے، آپ کا منع کرنا اللہ ہی کا منع کرنا ہے، آپ کا وعدہ اللہ ہی کا وعدہ ہے، اور آپ کی وعید اللہ ہی کی وعید ہے، آپ کی رضا اللہ ہی کی رضا ہے، آپ کا غضب اللہ تعالیٰ ہی کا غضب ہے، اور آپ کو تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں آپ کی اتباع کو واجب قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے پیٹھ پھیری تو ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اس آیت کی بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے لیکن دل سے نہیں مان لاتا تو آپ اس کے نگران نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے احکام صرف ظاہر پر ہیں، صرف ظاہر پر ہی آپ کے احکام ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی تبلیغ کے باوجود ظاہراً بھی اسلام نہیں لاتا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غم نہ کریں، کیونکہ آپ کسی کو جبراً مسلمان بنانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وہ آپ سے کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی، اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو آگے جیسے ہم نے پڑھا ہے اس آیت کا معنی یہ ہے کہ منافقین موافقت اور اطاعت کو ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو اس کے خلاف کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تاکہ اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیں، اور جب آپ کے پاس سے چلے جاتے تھے تو کہتے اس حکم کے خلاف کہتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سرزنش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان کی اس حرکت کو، اس رویے کو، روش کو لکھ رہا ہے، اور جو کچھ وہ رات کو مشورے کرتے ہیں آپس میں اس کو بھی۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے ہیں وہ ان کی باتوں کو لکھتے ہیں۔ اللہ کے لکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا جو حکم صادر فرمایا ہے وہ ڈیوٹی کرامن کاتبین کو دی ہے، جو ہر انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پہ موجود ہیں اور ہر اچھا اور برا کام ان کا نوٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے، یعنی آپ ان سے درگزر فرما دیں، ان کی پکڑ نہ کریں اور نہ ابھی ان کے نفاق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں اور تمام معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر کو آپ سے دور کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ایسی تدبیر فرما دیں گے کہ ان بوروں کو آپ سے
اللہ فرما دیں گے۔ آیت نمبر 82 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن، کیا فاصلہ نہیں، یتدبرون تم تدبیر کرتے، تم غور و فکر کرتے، القرآن قرآن پاک میں، ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر ہوتا اللہ کے پاس، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر کوئی غیر اللہ بھی کوئی ہوتا، غیر خدا کی طرف سے اگر یہ کلام آیا ہوتا تو ضرور یہ لوگ اس کلام میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اس جب جاءہم آئی ان کے پاس امر حکم، من الامن امن کا، اوil خوف یا کوئی خوف کا، اذاؤ وہ پھیلاتے ہیں، بھی اس حکم کو یا اس خبر کو، ولو ردو ہو الی الرسول، اور اگر وہ اس خبر کو رسول کی طرف لوٹا دیتے، وا الی اولی الامر یا صاحب امر کی طرف لوٹا دیتے، منہم جو ان میں سے تھے، لا علمہ الذین تو ضرور جان لیتے وہ لوگ، یستنبطون جو استطاعت رکھتے ہیں، استنباط رکھتے ہیں، وہ اس میں، منہم ولو لا فضل اللہ ان میں سے جو اس چیز کو پہچاننے کی طاقت رکھتے ہیں، تو اگر فضل نہ ہوتا تمہارے رب کا، اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان تو ضرور تم شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے، الا قلیلا مگر سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ بجائے شہرت دینے کے اس خبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اپنے میں سے جو صاحبان امر ہیں یعنی حکمران لوگ ہیں، اگر ان کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ جی ہم آتے ہیں واپس اپنے سبق کی طرف۔ ہم نے آیت نمبر 83 بھی تلاوت کر لی ہے، آیت نمبر 82 پڑھتے ہیں۔ اور وہ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کے معنی میں اور اس کے الفاظ میں غور کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے قرآن مجید میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اضطراب ہے اور نہ ہی کوئی تضاد ہے۔ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا، اور جب ایسا نہیں ہے تو یہی چیز ہی اس قرآن کے حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ غیر اللہ کے کلام میں اختلاف کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے الفاظ میں اختلاف ہو، یا اس کے معنی یا ترتیب میں اختلاف ہو۔ الفاظ میں اختلاف اس طرح ہو سکتا ہے کہ بعض الفاظ تو فصاحت اور بلاغت میں بہت اونچے درجے کو پہنچ جائیں اور بعض اس حد درجے سے کم ہوں، اور جب قرآن مجید کا تمام متن کلام یعنی جو ٹیکسٹ ہے اس کی وہ معجز ہے، اور اس کی ہر صورت اور ہر آیت جو ہے وہ اپنی بلندیوں کی حد کو پہنچی ہوئی ہے، تو اس میں الفاظ کے اعتبار سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس میں معنی کے اعتبار سے اس طرح اختلاف ہو سکتا تھا کہ اس میں غیب کی خبریں جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے بعض صحیح ہوتی، بعض غلط ہوتی، اور جو تکوینی احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتے۔ حالانکہ ہر زمانے میں قرآن مجید کی صداقت
تسلیم کی جاتی رہی ہے، اور قرآن مجید نے ماضی کی جو خبریں اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے جو احوال بیان کیے ہیں وہ سب حرف بہ حرف سچے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے جو عقائد اور احکام شریعہ بیان کیے ہیں ان میں بھی کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں روز بروز واقعات اور نئے نئے احوال کے مطابق آیات نازل ہوتی رہیں، اور بیک وقت کئی صورتوں کی آیات نازل ہوتی رہیں، اور نبی کریم علیہ السلام ہر آیت کو اس سے متعلق صورت میں رکھواتے رہے، اور کسی جگہ ترتیب میں کوئی خطا یا کوئی غلطی واقعہ نہیں ہوئی۔ دنیا کی ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے کوئی خطا اور غلطی اور کوئی تضاد واقع ہو جاتا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی وجہ سے کہیں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہے، اور یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے اور من جانب اللہ ہے۔ اگلی آیہ کریمہ جو ہم نے پڑھی کہ اور جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور اگر یہ اس خبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحبان علم کی طرف پہنچا دیتے تو ان میں سے خبر کا وہ تجزیہ کرنے والے ضرور ان کے صحیح نتیجے پر پہنچ جاتے۔ اس آیت میں استنباط کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ استنباط کے معنی ہے کسی چیز سے کسی چیز کو اخذ کرنا، نکالنا، اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ عالم اپنی عقل اور علم سے کسی خبر میں غور و فکر کر کے اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر لے یا نکال لے۔ قرآن پاک اور حدیث میں غور و فکر کر کے ان سے احکام شریعہ اخذ کرنے کو بھی استنباط کہتے ہیں۔ شان نزول بھی سن لیتے ہیں اس آیہ کریمہ کا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوتے اور لشکر کو شکست ہوتی یا اس کو مال غنیمت حاصل ہوتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبر دینے سے پہلے اس خبر کو اڑا دیتے تاکہ مسلمانوں کے دل کمزور ہوں اور نبی کریم علیہ السلام کو اذیت پہنچے۔ اگر وہ یہ خبر نہ پھیلاتے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے معظم اصحاب میں سے مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اس خبر کی خود تحقیق کرتے تو اس خبر سے صحیح نتیجہ نکال لیتے۔ امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کی یہ بات کی جا رہی ہے وہ منافق لوگ ہیں یا ایسے مسلمان ہیں جن کا عقیدہ اور ایمان ضعیف تھا۔ اس آیت میں اولی الامر سے مراد یا تو ان لشکروں کے امیر ہیں یا علم و فضل والے لوگ ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں جو قیاس بھی ہے اور حجت بھی ہے اور دلیل بھی ہے، کیوں کہ شریعت میں قیاس بھی حجت اور دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واجب کیا ہے کہ خبر کے ظاہر پر عمل نہ کیا جائے بلکہ غور و فکر کر کے اس خبر سے صحیح نتیجہ اخذ کیا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض احکام ظاہر نص سے معلوم نہیں ہوتے بلکہ ظاہر نص سے جو حکم اخذ کیا جائے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں ان میں عوام پر واجب ہے کہ وہ علماء کی تقلید کریں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسائل شریعہ میں استنباط کرتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد پیش آنے والے واقعات اور اس دور کے جو مسائل ہیں ان میں بھی اصحاب علم کو قرآن اور حدیث سے ہی استنباط اور اجتہاد کرنا چاہیے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں نئے آنے والے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان سے کچھ جن کی اصل پیچھے قرآن اور حدیث سے ملتی ہو نئے نتیجے اخذ کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب بہتر جاننے والے ہیں۔ آیت کریمہ آیت نمبر 84 ہے سورہ النساء کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس جنگ کرو اللہ کی راہ میں یا لڑو
لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، اور نہیں نہ تکلیف دی جائے گی الا نفسک، آپ کی جان کو، وحرد المؤمنین، اور ابھاریں مومنوں کو، اصل اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف باس الذین کفروا، کافروں ان کافروں کو روک دے سختی سے، واللہ اشد باسن، اللہ تعالیٰ شدید سختی کرنے والا ہے، اشد تنقیلا، اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ سو آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجیے، آپ کو صرف آپ کی ذات کا مکلف کیا جائے گا۔ بس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے، آپ کو آپ کی جان کے سوا کسی اور کے لیے مکلف نہ بنایا جائے گا، یعنی ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں۔ عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے، اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے، اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اس سے پہلی آیت میں پہلی جو آیات ہم نے پڑھی ان میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی بہت زیادہ ترغیب کی تھی، اور ان لوگوں کی مذمت کی تھی جو جہاد سے روکتے تھے اور منع کرتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا آپ ان لوگوں کے منع کرنے کی طرف توجہ اور التفات نہ کیجیے، بلکہ آپ خود اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا، اور آپ کو تنہا کافروں سے جہاد کرنا پڑے۔ ابو سفیان نے بدر الصغرا میں آپ سے مقابلے کا وعدہ کیا تھا، بعض مسلمانوں نے وہاں جانا ناپسند کیا، اس موقع پہ یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، آپ نے کسی کے منع کرنے کی طرف توجہ نہیں کی، اور 70 مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ اگر کوئی نہ بھی جاتا تو آپ تنہا ہی نکل جاتے۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سب سے زیادہ شجاع اور دلیر تھے، اور قتال کے احوال کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم علیہ السلام کو قتال کا مکلف کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ سو نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو جہاد کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت ارشادات فرمائے، جن کو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ کافروں کے زور کو روک دے گا۔ اللہ کے کلام میں بھی ان قریب کا لفظ آئے تو یہ یقین کے لیے ہوتا ہے، اس میں یہ پیشن گوئی ہے کہ ان قریب کافر مغلوب ہوں گے اور مسلمان ہی غالب آئیں گے۔ سو بعد میں ایسا ہی ہوا، تمام جزیرہ عرب مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا، اور جب تک مسلمان احکام شریعہ سے تغافل، عیاشی اور باہمی تفرقے میں مبتلا نہیں ہوئے اور تبلیغ اسلام کے لیے دنیا میں جہاد کرتے رہے، تمام ممالک ان کے زیر تسلط آتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 85 ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ من یشفع، اور جو سفارش کرے گا، شفاعتن حسنتن، کسی اچھی سفارش کی، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کا اسی میں سے حصہ ہوگا۔ یشفع شفیع سیئتن، جو بری ہو، یکن لہ کفل، تو اس کا اس برائی میں حصہ ہوگا، منہا، وکان اللہ، اللہ تعالیٰ ہے، علی کل شیء مقیتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابو پانے والا ہے۔ ہمارا ٹائم مکمل ہونے کو آ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 85 سے کل شروع کریں گے۔ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، محاورتاً ترجمہ بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ کل آتے ساری شروع کریں۔ آپ سب باجیوں سے درخواست ہے کہ 11 بجے سے پہلے اپنی اٹینڈنس لگوائیں اور سب حاضر ہوں۔ جتنے پارٹیسپینٹ ہیں، میں باقی سارے پارٹیسپینٹ ڈراپ کر دوں گی جو حاضر نہیں ہوں گے یا جو ہمارے ٹیسٹ میں شامل نہیں ہوتے، ان سب کو ختم کر دیں گے، اور تاکہ ہمیں واضح ہو کہ ہماری کلاس کیا ہے اور کتنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے
کلاس میں گروپ میں میسیجز کرنے کا معاملہ جو ہے وہ بھی ختم کر رہے ہیں. آپ پرسنل پہ میسیج کر سکتی ہیں اور گروپ میں صرف ایڈمن ہی اس کو میسیج کر سکے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سچا ہمیں اس کلام عظیم سے جوڑ دے.